ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگ دیکھے 1400 سال پہلے کے بزرگوں کی باتیں، 800-900 سال پہلے بزرگوں کی باتیں تو سنتے رہتے ہیں. میں آج آپ کو اس دور کے ایک شخص کی داستان سنانے لگا ہوں. آج کے اس دور کے ایک شخص کی داستان، اس دور کے ایک شخص کی داستان. وہ ایک شخص ہے شاداب بہاروں جیسا. میں نے اپنے حضرت صاحب کو پاکستان میں دیکھا، بریلی شریف میں دیکھا، مدینہ شریف میں دیکھا. میں نے ان کی زندگی کو بڑی توجہ سے دیکھا، خوبصورتی سے دیکھا. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پڑپوتے تھے، حجت الاسلام کے پوتے تھے. ان کے نانا اپنے زمانے میں عالم اسلام کے سب سے بڑے مفتی تھے. ان کے والد ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر تھے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی، ایک ہوتا ہے انسان عالم بہت بڑا ہے، وہ ازہر یونیورسٹی کے خود فارغ تھے، وہ بہت بڑی سندیں رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات تھیں، جو کردار تھا، جو عمل تھا. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا عقیدہ کس طرح کا ہے. وہ یقین کے معاملے میں ڈگمگایا ہوا ہے یا کہیں کھڑا ہونا بھی اسے آتا ہے. کچے پکے لوگ بھی بڑے ملتے ہیں نا زندگی میں. میاں صاحب نے مشورہ دیا ہے، درویش بندے تھے لیکن کئی دفعہ بڑے صائب مشورے دیتے تھے. کہتے تھے مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں. محکم کا معنی پکیاں. مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں تے ایویں نویں نویں نہ یار بنائیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنا درویش بندہ اور کمینہ ہی کہہ دیا انہوں نے. نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ عقیدہ پختہ. سویرے کسی کے پاس، شام کسی کے پاس، پرسوں کسی کے پاس. یہ کیا بات ہو؟ یہ کچے پکے لوگ اس طرح کرتے ہیں. جو لوگ افکار کے، نظریات کے پختہ ہوتے ہیں. حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب میرے مرشد کریم، آج آپ کو 2 سال کے قریب ہو گئے. دوسرا سالانہ عرس ہے آپ کا پرسوں بریلی شریف میں. حضور تاج الشریعہ نظریات کے پکے. حضرت تاج الشریعہ کے صاحبزادے بھی بڑے شاندار ہیں، بڑے قابل ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے معاملہ فہم ہیں، متقی ہیں. لیکن 2006 میں جب بیٹے کو خلافت دی، سجادہ نشین بنایا، تو ایک ہی بیٹا ہے آپ کا. اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، حدیث میں موجود ہے. لیکن ان کو کسی جگہ کسی چیز نے کمزور نہیں کیا. فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے، عالم فاضل ہے، میں اسے سجادہ بنانے لگا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس وقت تک رہنا جب تک اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو. اور جب تم دیکھو کہ اپنے بزرگوں کے مسلک سے، عقیدے سے ہٹنے لگا ہے، تو پھر اس کی سپورٹ. یہ کوئی باپ اعلان کرتا ہے. آج کہا جاتا ہے عقائد کے لحاظ سے یہ افکار ان کے پختہ سوچ حضرت کی. حضرت صاحب کے مریدوں میں نا ہزاروں علماء شامل ہیں. عام آدمی کو متاثر، ویسے تو آج کل عام آدمی کو متاثر کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے. اس میں تو بڑا مشکل ہو گیا ہے آپ کسی کو قائل کر سکیں. تو ہزاروں علماء حضرت صاحب سے مرید تھے، ہزاروں. تو ایک عالم حضرت صاحب کے پاس آیا جایا کرتے تھے. تو پھر ان کو بخار چڑھ گیا کہ میں تو خود بڑا عالم ہوں. وہ تھوڑا سا چھوڑ گئے، کہیں اور آنے جانے لگے. تو ایک دفعہ ایک صاحب نے حضرت صاحب کے سامنے کہہ دیا وہ آپ کو چھوڑ گیا، مرتد ہو جائے گا، اب ارتداد کا شکار ہوگا، بے ایمان ہو جائے گا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے توبہ کر. یہ تو نے کیا کہا؟ یہ تو نے عجیب بات کر دی، جو ہمیں چھوڑ گیا وہ دین بھی چھوڑ جائے گا. فرمایا یہ دین میرے رسول پاک کا ہے، وہ یہاں نہیں آتا تو نہ آئے، پر دعا کر مصطفیٰ کے دین پہ قائم رہے. آج بہت سارے پیرانے عظام کہتے نہیں یہاں سے گیا ہے تو اب مرتدی ہوگا، بے ایمانی ہو جائے گا، معاذ اللہ. ہم کتنے سخت لفظ بولتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا میں آج آپ کو اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو اس دور میں بھی پورے دھلے ہوئے صاف ستھرے تھے. فرمایا کیا ہوا یہاں سے چلا گیا؟ تو نہیں آتا تو نہ آئے، پر دعا کر اللہ اسے ایمان پر استقامت عطا کرے. یہ ذوق، یہ مزاج، یہ لوگوں کے نظریات کا خیال کرنا، یہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا. اس لیے کہ نظریاتی لوگ تھے. وہ اپنی ذات کا بت بنا کے معاذ اللہ اس کے گرد لوگوں کے چکر لگوانے والے نہیں تھے. وہ افکار کی تعلیم دیتے تھے. آپ کے پوتے ہیں، ابھی کو بہت بڑی عمر بھی نہیں ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے میں دم کرانے آیا. دم کرانے کیا لائے؟ شہد اور کلونجی. تو صاحبزادہ صاحب کہنے لگے یہ ویسے جا کے کھلاؤ، دم کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا شاید پوتا نخرے کر رہا ہے، حضرت صاحب کے پاس نہیں لے جانا چاہتا.
اس نے کہا جی مہربانی کریں بڑی دور سے ہم دم کرا دیں. کس پہ؟ شہد میں بھی شفا ہے اور کلونجی میں میرے نبی پاک نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. شہد میں بھی حضور نے فرمایا شفا ہے، یہاں بھی. تو دیکھیں حضرت صاحب کی اولاد کی تربیت کا یہ رنگ ہے کہ آپ کے پوتے فرمانے لگے میاں اسے لے جاؤ، ہمارے دادا اس پہ دم نہیں کریں گے، اس لیے کہ دم تو اس چیز پہ کیا جاتا ہے جس میں شفا نہ ہو، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کی شفا مدینے والے رسول نے بیان فرمائی. تو گویا اس پر دم تو حضور نے کر دیا ہوا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اس پہ تو دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کلونجی میں شفا ہے. تو ہم لوگوں کو دین بتلائیں گے لیکن ان کے عقائد کی حفاظت کریں گے. اس طرح نہیں ہے کہ لاؤ جی میرے کہنے سے اس میں شفا ہوگی، یہ تو مدینے والے رسول نے پہلے فرما دیا کہ شفا ہے. آج طریقت پیری مریدی خراب اس لیے ہوئی کہ لوگوں نے دین کی حدود کا خیال رکھے بغیر پیری مریدی شروع کر دی. انہوں نے یہ خیال نہیں رکھا کہ کہاں تک ہماری حد ہے اور اس حد سے کہاں ہم نے آگے نہیں جانا. بس وہ ٹھیک ہے جو کیا میں نے کیا ہے جو کیا. اس لیے میں کہتا ہوں بہت ساری خانقاہیں اور آستانے ایسے ہیں کہ وہاں مرشد کے نام کا نعرہ زور سے لگتا ہے، رب رسول کا اتنے زور سے معاذ اللہ نہیں لگتا. یہ انداز اور یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو نظریاتی طور پر فکری طور پر تربیت کرتے، انہیں اللہ رسول کے قریب. پھر تقویٰ بڑا تھا، پرہیزگاری بڑی تھی، شریعت کے اوپر عمل بڑا تھا. آپ تصویر نہیں بنواتے تھے، فرماتے تھے کہ محتاط فتویٰ یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. بچتے تھے اور ساری زندگی بچے، نہیں بنوائی. خواتین کے سامنے نہیں تشریف لے جاتے تھے. عورت پردہ کرے گی، پردے کے پیچھے بیٹھے گی، پھر اس کو کوئی کام ہو تو وہ بات کرے گی، ورنہ یہ میں نے خود دیکھا. سانگلہ ہلا آپ تشریف لائے تھے. ہمارے ہاں بیویوں کا وہ مزاج ہے نا، پیار بھی لیتی ہیں، اور چونکہ پیر صاحب تو خود بیٹی بیٹی کہہ کے قریب ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، اور بڑا کچھ ہوتا ہے. تو وہ خاتون آئی تو وہ جلدی سے نا اس نے قریب آنا چاہا تاکہ وہ حضرت کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھے. تو ٹچ جیسے کیا جسم کے ساتھ تو حضرت بڑے ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کروڑ بار استغفر اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا تم نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے تو میں کبھی یہاں آتا ہی نہ. آپ چونکہ پوری دنیا کا سفر فرماتے تھے تو افریقہ کے سفر پہ تشریف لے گئے تو ضعف تھا، کمزوری تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، دستے مبارک میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے. تو جہاز میں ذرا آگے بڑھنے لگے تو وہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں نا، تو وہ آگے بڑھی کہ بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے سیٹ نمبر دیکھ کے بٹھاتی ہوں. تو جب وہ آگے بڑھی تو آپ فرمانے لگے بیٹے آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود پہنچ جاؤں گا. تو کہنے لگی ذرا جملہ سننا، کہنے لگی ہمارا فرض ہے آنے والے مسافر کی خدمت کرنا، سہارا دینا، پہنچانا ہمارا فرض ہے. آپ فرمانے لگے بیٹے تیرے اوپر ڈیوٹی کا کچھ فرض ہے اور میرے اوپر محمد عربی کی شریعت کا فرض ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اپنے فرض کا خیال کرے تو میں نبی پاک کے دین کا خیال نہ کروں، پیچھے ہٹ جا. یہ افکار تھے، یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی، یہ نظریات تھے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ شدید انداز میں احتیاط کرنے والے، تقوی کا سبق دینے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے. آپ کے ایک مخالف نے آپ کے خلاف کوئی بات کی تو ایک صاحب آپ کے پاس شکایت بتانے آئے کہ فلانے نے آپ کے خلاف بات کی ہے. تو بات کرتے کرتے وہ انڈیا کا انداز ہے نا بولنے کا، اس طرح ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں بدتمیز، نالائق، کوئی لفظ، تو ان کا ایک انداز ہے. اس نے کہا وہ سالہ یوں کہتا ہے آپ کے بارے میں. تو حضرت اسے فرمانے لگے کہ ہم کسی کی مخالفت میں اب اس حد تک جائیں گے کہ اس طرح کے جملے بولیں گے. فرمایا وہ مخالفت کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن ہم نے اپنے لب و لہجوں کو خراب نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے جو اخلاق سیکھا ہے وہ مدینے والے رسول کے طریقے سے سیکھا ہے. میں خبردار اس طرح کا جملہ اپنے مخالف کے لیے بولنا، اللہ کرے اس دور کے لوگوں کو سمجھ آئے مخالف کے لیے بھی کوئی غلط لفظ استعمال، خبردار تم نے یہ بات کی تو آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا. انداز تھا. اور پھر اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ علماء جس مسئلے میں سمجھتے تھے کہ اب چارہ نہیں چلتا تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھا کرتے تھے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ مفتیان کرام کے مرشد تھے، مفسرین اور محدثین آپ کے سامنے بیٹھتے تھے. ایک دن آپ نے طالب علموں کو بخاری شریف کے سبق پڑھائے، اور ہم اس پیر کے مرید ہیں جو طریقت کے سبق بھی پڑھاتے تھے پر رسول اللہ کا دین بھی سارا پڑھایا کرتے تھے.
تو حضرت ایک دن سبق پڑھایا تو ایک طالب علم بڑا لائق تھا، وہ 2-3 دن آیا نہیں۔ دیکھنا یہ تربیت ہے، یہ ذرا بات کی گہرائی پہ غور کرنا۔ طالب علم 2-4 دن آیا نہیں تو آپ ایک مفتی صاحب کو کہنے لگے اس سے جا کے پوچھو وہ آ کیوں نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے میرے پڑھانے کی سمجھ نہیں آتی؟ اسے کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آئے، میں کل زیادہ آسان کر کے پڑھاؤں گا۔ اس کو جا کے بتایا تو وہ طالب علم رو پڑا، کہنے لگا نہیں میری تو کوئی اور مجبوری تھی۔ لیکن حضرت کی عاجزی دیکھیں، یہاں لوگ اڑ نہیں جاتے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ میرے مرشد کریم جس باتھ روم کی چھت نہیں ہوتی تھی اس میں استنجا کرنے نہیں بیٹھتے تھے، فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے۔ حضرت تاج الشریعہ ہمارے مرشد کریم کا یہ طریقہ تھا کہ چھت نہیں ہے نا اگر باتھ روم کی تو اس میں بیٹھتے نہیں تھے، فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے، کوئی اوپر چھت پہ چڑھ جائے کسی اور مکان کی تو اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ بڑی مجبوری ہو گئی تو آپ کی گاڑی میں چھتری موجود تھی، فرمایا وہ چھتری لے کے آؤ۔ آج کل تو جوان لوگ اور مرد کئی دفعہ سمجھتے ہیں ہمیں تو شرم و حیا کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو جیسے مرضی گھومے پھریں، ماؤں بہنوں کے بیچ میں جیسے مرضی کرتے اتار کے لیٹتے پھریں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ طریقہ مبارکہ کہ چھتری منگوائی، اس کو اپنے اوپر لیا، پھر آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا یہ مزاج تھا، اس ترتیب کے ساتھ لب و لہجہ آپ نے بنایا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ غریب سے پیار۔ آپ کے جو مدرسے کے طالب علم غریب تھے ان کے باقاعدہ وظائف مقرر فرمائے تھے، اور آپ نے بخاری شریف گھر میں پڑھانی شروع کی تو 9 کلومیٹر سے طالب علموں کو آنا پڑتا تھا۔ تو ایک دن فرمانے لگے بھی ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا کرو۔ آج آپ یقین کریں 25 لاکھ طالب علم ہے دینی مدرسوں کے اندر پاکستان میں، تو آخر ان کا بھی تو نظام چل رہا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے۔ کس کس انداز میں پریشانیاں ہیں، لیکن عوام سے لے کر حکومتیں سب کا سوچتی ہیں، لیکن ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دین کا طالب علم ہے اور نبی پاک کے پیارے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کو باقاعدہ وظائف ملے۔ میں تو آج ذکر ہی ان لوگوں کا کر رہا ہوں جن کا مرشد میرا شوباز الہی، تجار علیہ سنگ حبیباں، تقدیر اللہ دی نے کھچیاں ڈوراں، ہن مل سی نال نصیباں۔ اور مرشد ہماری ذات پر بوجھ پڑ گئے، اور مرشد ہماری ذات پلندوں میں دب گئی، اور مرشد ہمارے واسطے تو ایک شخص تھا، اور مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑی، وہ ایک شخص بھی تقدیر لے۔ تو بڑی گہری بات ہے، میرا تو بس چلے تو میں کئی گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں حضرت کو، اس لیے کہ یہ وہ والی تقریر نہیں جو میں نے کتابوں سے کرنی ہے، یہ تو میں نے آنکھوں سے تلاوت کی ہے اور دل میں میں نے تحریر بنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے شدید بھوک لگتی تھی نا تو میں جا کر ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھ لیتا تھا۔ میں کہتا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو جناب صدیق اکبر فرماتے تھے مسئلہ بعد میں بتائیں گے، آپ پہلے روٹی کھلاؤ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام زیادہ لے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ پہلے روٹی کھلاتے ہیں پھر مسئلہ، کہتے ہیں یہی حال حضرت عمر فاروق کا تھا، بھوک لگتی تو میں جا کے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا۔ پھر نبی کریم کی ذات تو پھر سخیوں کی امام تھی نا، حضور کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا تھا، حضور تو چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے بھوک لگی ہوئی ہے، کہنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ تو ایک شخص نا حضور تاج الشریعہ میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نوجوان، کوئی ضروری تو نہیں کہ جو آدمی غریب ہو وہ سارا کچھ کھول کے ہی بتائے تو تب ہی پتہ چلتا ہے، آپ ضروری تو نہیں۔ اور ہم حساب ہی بڑا لیتے ہیں، لوگوں سے بڑا حساب کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں، مستحق ہے کہ نہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہوا نوجوان، تو کہنے لگا حضور دعا کرنا کل میرا آپریشن ہے۔ فرمانے لگے تو بیٹھ میں آیا، اندر گئے اور اتنے سارے پیسے مٹھی میں پکڑ کے لائے اور اس غریب کو تھمائے، کہنے لگا حضور میں تو دعا کے لیے آیا تھا، فرمایا وہ بھی میں کروں گا پر آپریشن تو پیسوں سے ہوتا ہے نا، یہ پیسے بھی لے کے جاؤ، ڈاکٹر پیسے لیتا ہے، دوا پیسوں کی آتی ہے، کوئی ضروری ہے کہ آپ کو سارا مدعا کھول کے بیان کیا جائے، آپ کو ہر چیز کھول کے بتائی جائے۔ یہ لاک ڈاؤن جب بڑا سخت تھا تو ان دنوں میں نے کہا تھا کہ
کیوں کہتے ہو کہ فلانا لسٹیں بنائے؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ خود لسٹیں کیوں نہیں بناتے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بہن بھائیوں کی آمدن کتنی ہے؟ آپ خود راشن کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت نے فرمایا یہ لے کے جا، اس لیے کہ آپریشن پیسوں سے ہوتا ہے، وہ فری نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت ایک شاگرد ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک دن بڑا خوبصورت کرتا حضرت نے پہنا تھا، بڑا پیارا، یہ لے آتے ہیں کئی دفعہ۔ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ پیر بڑا شوقین ہے، بڑے شاندار جوڑے پہنتا ہے، یہ مل جاتے ہیں تو پہننے پڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بی بی لائی تھی نا بڑے پیار سے کرتا بنا کے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیر ترین صحابیوں پر کہنے لگے سونیا بڑا ہی سونا لگ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا ہے؟ اندر گئے سرکار، حالانکہ وہ خاتون بڑے شوق سے بنا کے لائی، سرکار نے وہی کرتا دوبارہ پہن لیا اور لا کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا۔ تو لوگ کہنے لگے جناب آپ تو امیر آدمی ہیں، تو سرکار کے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر کس طرح کے معاملات ہیں، ہر چیز حضور غریبوں میں لٹاتے ہیں، تو یہ آیا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا، آپ نے یہ بھی مانگ لیا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے، کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پہننے کے لیے لیا ہے، میں نے تو اس لیے لیا ہے کہ جب مروں گا تو گھر والوں سے کہوں گا کہ مجھے اس میں کفن دے دیا جائے تاکہ فرشتے میرے اوپر رحم کھائیں، اللہ میرے اوپر کرم فرمائے۔ بہرحال حضرت تاج الشریعہ کے وہ شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت نے بڑا سونا کرتا پہنا اور مسجد میں جماعت کے لیے تشریف لے گئے، تو میرے دل میں خیال آیا کتنا شاندار ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہترین ہے۔ اب ہم غریب لوگ ہیں، سادے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ حضرت کے لیے تو کوئی بڑا تلاش کر کے کہیں سے لایا ہوگا۔ تو کہتے حضرت نماز پڑھ کے واپس آئے، کپڑے بدلے اور وہ لپیٹ کے مجھے دے دیا۔ فرمانے لگے میاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انشاءاللہ ڈھونڈا ڈھونڈایا ہی مل گیا، لے لو اور پہن لو۔ غریب پروری کا یہ منظر تھا، غریب، بڑی دور سے کچھ مہمان آ رہے تھے، کچھ امیر لوگ تھے۔ حضرت کا ایک خادم کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک غریب آدمی، اس کے کپڑے بتاتے ہیں بڑا غریب ہے، تو آ کے رونے لگا، حضور تاج الشریعہ سے کہنے لگا میری اماں انتقال کر گئی، ان کی بھی خواہش تھی کہ آپ جنازہ پڑھائیں تو میری بھی۔ تو کہتے ہیں حضرت فٹافٹ دستار باندھ لیں گے، فرمایا چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور وہ مہمان آ رہے تھے، فرمایا ان کو کہنا انتظار کرنا ہے تو کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے چلے جائیں، آج میں اس غریب کو ہی ٹائم دوں گا، آج اسی کو وقت دوں گا۔ ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی عبادات میں، ریاضت میں، ادب میں، اتنے بڑے عالم تھے۔ علماء کہتے ہیں جی ہم لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں ٹائم ملتا، لیکن حضرت صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے، عصر کے بعد پابندی سے دلائل الخیرات شریف پڑھتے، درود و سلام کی پابندی کرتے، معاملات میں پابند رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی خاص محبت تھی، خاص محبت، آپ نے نعتیں لکھی ہیں، پورا دیوان ہے آپ کی نعتوں کا، سفینہ بخشش، گلا بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ حضرت نے نعتیں لکھی، کلام کہا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اگر تم لیٹے ہوئے ہو تو ٹانگیں سمیٹ لیا کرو۔ آپ کے خدام فرماتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون آیا تو حضرت صاحب نے نا فون سننا شروع کیا تو ٹانگیں جلدی سے سمیٹ لی، بڑی دیر تک سمیٹے رہے، تو ٹانگیں آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دراز کر لیں۔ جب فون بند ہو گیا تو عرض کی حضور آپ تو ذکر کے وقت ٹانگیں سمیٹتے ہیں، درود و سلام کے وقت، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ ٹانگیں سمیٹ لیں فون سنتے وقت، اور جب تک آپ فون پہ لگے رہے یوں لگا جیسے بڑے محتاط ہو کہ کوئی بندہ ذکر کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ معمولی فون نہیں تھا، یہ ایک سید زادے کا فون تھا، اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھیں، بہت بڑا مدرسہ بنایا، پوری دنیا کا سفر کیا۔ حضرت کے سینکڑوں ہزاروں علماء، دانشور، اہل علم، آپ کے مرید پوری دنیا میں، حتیٰ کہ عرب کے اندر بھی، حتیٰ کہ مصر کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر آپ کے مریدین، متوسلین، اہل عرب کے جو بڑے بڑے شیوخ ہوتے تھے وہ حضرت کی خدمت میں بیٹھتے تھے، ایک حدیث پاک پڑھا دے ہم آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتے ہیں۔
اور یہ تاریخ میں شاید واحد ہستی ہے جن کے جنازے میں 1.25 کروڑ آدمی شریک ہوا، 1.25 کروڑ آدمی جن کی نماز جنازہ میں۔ امام احمد بن حنبل کی وقت کے بادشاہ سے گفتگو ہو رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا دیکھو امام آج تیرے پیچھے کوئی بھی نہیں، سارے میرے ساتھ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تیرا اور میرا فیصلہ جنازہ کرے گا، جنازہ کرے گا۔ تو واقعی ایسا ہوا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ، اور میرے مرنے پہ ہر سوں شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ۔ تو بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ ہمیں ان لوگوں نے یہ بتلایا ہے کہ جو تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے نا کہ وہ پرانے بزرگ جو 800 سال 900 سال پہلے گئے دین پہ وہی عمل کرتے تھے، ہمیں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ دین پر عمل آج بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اپنی عادات پر محنت کرو۔ تمہاری ظاہری ساخت اللہ نے بڑی حسین بنائی ہے، لیکن اپنے باطن پر بھی تھوڑی توجہ کرو۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے اور ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔